پنجاب ہو یا سندھ، خیبر پختونخوا ہو کہ آزاد کشمیر، ہر سو گہرے بادلوں کے ڈیرے۔ سکھر اور حیدرآباد ڈویژن میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا۔ پنجاب میں لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ڈی جی خان اور بہاولپور ڈویژنز کے بیشتر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈویژنز میں بھی بارشوں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں بادل کھل کر برسے۔ سکھر، روہڑی، شکارپور، کوٹری، ٹنڈو الہیار، سکرنڈ اور مٹیاری میں بھی برسات۔ سیپکو اور ہیسکو میں بجلی کی ترسیل کا نظام بری طرح متاثر۔ لیاقت پور بازار اور مختلف رہائشی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ اٹک، حسن ابدال، جتوئی، علی پور، دنیا پور میں بھی بادل کھل کر برسے۔ ڈی جی خان کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وزیر آباد اور ظفروال میں بادلوں کی دھواں دار اننگز۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، جہلم اور لیپا میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ ایبٹ آباد، گلیات، حویلیاں اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ ضلع خیبر اور مضافات میں موسلا دھار بارش برسی، گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ ہری پور اور ڈی آئی خان میں بھی جل تھل ایک، بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ فیصل آباد میں بارش کے باعث فیکٹری کی چھت گر گئی، حادثے میں 3 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ افسوسناک واقعہ چھتیں تیار کرنے والے کارخانے میں پیش آیا۔ تاندلیا والا میں بھی بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، خاتون جان سے گئی۔ چنیوٹ میں 4 گھروں کی چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور میں بھی وارث روڈ پر خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ شہروں کی جانب چلتے ہیں اور شہر قائد کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح ہونے والی ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آج اور کل بھی ہلکی اور تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بات کرتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی، جس کے باعث جو ہے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے تقریباً 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہنا ہے کہ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دن بھر جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت ہوائیں 3 نوٹ فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ جو دن بھر ہوائیں ہیں وہ تقریباً 12 نوٹ فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے۔ شہر میں اس وقت جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب پر تقریباً 75% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ شہر میں آج بھی بارش کا امکان ہے کہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے۔ شہری جو ہیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف پارکس پہنچ گئے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ذیشان، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں آج اور کل بادل جم کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے، ممکنہ اسپیل سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شہر میں محمود آباد، کورنگی، شیرشاہ، نیو کراچی سمیت متعدد علاقوں میں برساتی نالے تاحال مکمل صاف نہ ہو سکے ہیں۔ تفصیلات مونس احمد کی رپورٹ میں۔ مانسون کا 5واں اسپیل کراچی پر برسنے کے لیے تیار۔ 17 سے 18 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ممکنہ سسٹم سے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، لیکن کراچی کے بیشتر نالے اب بھی کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ محمود آباد نالے کے اطراف مکین پریشان ہیں کہ بارش ہوئی تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ابھی صفائی بس تھوڑی بہت کی ہے انہوں نے، اس کے بعد کھانا پوری کی، اس کے بعد چلے گئے۔ عوام بیچاری کیا کرے گی؟ کورنگی، شیرشاہ، نیو کراچی سمیت متعدد علاقوں میں صورتحال ایسی ہی ہے۔ انہوں نے کچرا جمعدار کو نہیں دینا، انہوں نے یہاں آپ آگے اور سروے کریں، آپ کو پہاڑ ملیں گے یہ کچرے کے۔ شہر کے 550 برساتی نالوں میں سے 38 بڑے نالے KMC، جبکہ بقیہ کی مرمت اور صفائی TMCs اور دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، جو اسے پورا کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کیمرامین محسن علی کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر کی بات کر لیتے ہیں، جہاں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ حیدرآباد اور گرد و نواح میں چند منٹوں کی بارش نے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ شہر کے نشیبی علاقے اور اہم شاہراہیں زیر آب آ گئی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ سما امتیاز علی۔ جی امتیاز۔ جی بالکل، حیدرآباد اور گرد نواح میں برسنے والی ابر رحمت
ضلعی انتظامیہ کی غیر سنجیدگی کے باعث جو ہے شہریوں کے لیے زحمت کا باعث جو ہے وہ بن چکی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بکرام منڈی سینٹرل جیل روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 1 فٹ کے قریب پانی بارش کا جو ہے وہ جمع ہے۔ نہ صرف یہ روڈ مگر حالہ ناکہ ہے، لیاقت کالونی ہے، ہیرا آباد ہے، پریڈ آباد ہے، لطیف آباد یونٹ نمبر 6، لطیف آباد یونٹ نمبر 11، لطیف آباد آٹو بھان، قاسم آباد، حسین آباد، حالہ ناکہ، متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بھی جو ہے ضلع انتظامیہ کی غیر سنجیدگی کے باعث بارش کا پانی جمع ہے، جو کہ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو بارش کا پانی ہے اس کی نکاسی کا عمل مکمل کیا جائے۔ جی شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ خیبر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک افغان شاہراہ کے مختلف مقامات پر سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں۔ افغانستان جانے والی مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لنڈی کوتل پاک افغان شاہراہ پر موجود ہمارے نمائندے عمر شنواری۔ جی عمر شنواری۔ جی ضلع خیبر مضافات میں صبح سویرے سے وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث یہاں پر جتنے برساتی نالین میں تویانی آ گئی ہے اور ایک سیلابی ریلی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن یہاں پر میں پاک افغان شاہراہ پہ موجود ہوں لنڈی کوتل میں، اور یہاں پر مختلف مقامات پر سیلابی ریلیاں گزر رہی ہے، جس کے باعث افغانستان جانے والی مالبردار گاڑیوں اور یہاں پر مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اکثر یہاں پر جب موسلادھار بارش ہوتی ہے تو اس طرح سیلابی ریلی پاک افغان شاہراہ پر گزرتی ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر پل تعمیر کرے تاکہ شہریوں کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بالکل، آپ نے مقامی شہری کی بات ہی سنی، کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنے یہاں پر مقامات ہیں جس پر سیلابی ریلیاں گزرتی ہیں ان پر پل تعمیر کیا جائے اور شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیشگی حفاظتی اقدامات کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیشگی حفاظتی اقدامات کا حکم۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پیشگی اقدامات کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا۔ مختلف اضلاع میں زیر آب آنے والے نشیبی علاقوں کے مکینوں کی معاونت کی ہدایت بھی جاری کی۔ مال مویشی بھی سیلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ریلیف کیمپوں میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ ظفرآباد میں 3 دوست نالا ڈیک میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ 2 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا، ایک کی تلاش جاری ہے۔ اہل خانہ کے مطابق تینوں دوست نالا ڈیک میں نہانے کے لیے گئے تھے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے لگی ہے۔ دریا سندھ میں گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ تربیلا میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے قریبی علاقے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ دریا راوی میں جسڑ اور شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ ترجمان PDMA کے مطابق ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت اطلاع دیے بغیر دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا خدشہ۔ سیالکوٹ، حافظ آباد اور گجرانوالہ کے علاقے ڈوبنے کا خطرہ۔ دریائے راوی میں جسڑ اور شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ۔ جھنگ میں تریمو کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر علاقہ مکین نقل مکانی کرنے لگے۔ کوٹ ادو میں بارشوں سے ہیڈ تونسا بیراج میں پانی کی سطح بلند، پانی نشیبی علاقوں میں داخل، اراضی زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئی۔ RD سپر بند دریا برد ہو گیا۔ گدو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ انتظامیہ الرٹ، لوگوں کی نقل مکانی شروع۔ بھمبر اور گردونوا میں موسلادھار بارشوں کے بعد بھمبر نالا بھر گیا۔ رہائشی آبادیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ ترجمان PDMA کے مطابق مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات ہیں۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ تو دریاؤں بیراجوں کی مجموعی صورتحال آپ نے جانی۔